السلام علیکم. گپ شپ ڈیرا کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج؟ ڈاکٹر صاحب اس بار ہم نے نہیں گرایا, خود گرا ہے. ٹھیک ہے, قابل افسوس چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے جتنے بھی ڈیفینس کے اینالسٹ ہیں, کوئی جو بھی, ہاں ایون کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے. اور جو پائلٹ کی ہلاکت ہوئی ہے اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں. دیکھیں جو بیٹل فیلڈ ہوتی ہے وہاں کے اصول کچھ اور ہوتی ہیں. جب آپ ایک زمانہ امن میں ایک ایئر شو ہو رہا تھا, اس کے علاوہ بھی بیٹل فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں لاز آف بیٹل تو یہی ہے نا, آپ کا بے شک دشمن بھی ہے, وہ اپنی فوج کے لیے لڑا اور وہ ایک پھر اسی طرح قابل عزت ہے. بالکل بے شک وہ بیٹل فیلڈ میں آپ کا دشمن اس سے ہی. اب یہ جو ان کا تیجس طیارہ ہے, میں نا تھوڑا جب یہ طیارہ گرا ہے نا تو اچانک ہی, بلکہ میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کل شام میں جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ نے مجھے بتایا, تو اس وقت ہم لوگ یہ ویڈیو نہیں بنا سکے. تو میں نے نا اس کے متعلق تھوڑا پھر پڑھا کہ یہ تیجس کب کیا تھا. بیسیکلی یہ انہوں نے نا اپنی ایک کہتے ہیں نا ہوم پروڈکشن سٹارٹ کی تھی. جو ان کے مگز تھے, جو رشین طیارے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو سخوئی اور دوسرے یہ طیارے, ٹھیک ہے, یہ سارے طیارے جو تھے رشین میڈ تھے. اور یہ کافی عرصے سے نا یہ آلموسٹ آبسلیٹی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چلا تو رہے ہیں عددی لحاظ سے. اگر آپ نمبرز دیکھیں گے نا طیاروں کے, بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں کہ ان کے پاس جو طیارے ہیں وہ میں نے اس کا ایک تھوڑی ڈیٹیل لی تھی کہ کتنے طیارے ہیں. میں ایک منٹ میں ذرا, جی تیجس ویسے وہ تھوڑے سے ہی ہیں میرے حال میں, 28 ہیں یا 32 ہیں. ہاں وہ اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. تیجس, اچھا میں چلیں پہلے نا میں آپ کو نا ان کے جو جنگی طیارے ہیں نا ان کی میں بتاتا ہوں. جو سخوئی 30 MKI طیارے ہیں, 260 طیارے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, معراج رشین میڈ, ٹھیک ہے, معراج جو ہے یہ فرانسیسی میڈ ہے. 45 طیارے اس کے ہیں. مگ 29 کے 60 ہیں. جیگوار یہ غالباً نام 90 سے پرانے, ہاں جی. مگ 21 کی کچھ آخری باقیات ہیں, موسٹلی تو ان کے گر چکے ہیں. اور ویسے بھی اس کو فلائنگ کافن کہا جاتا ہے مگ 21 کو. اور ویڈو میکر اس کا خطاب ہے. اور تیجس جو ہے نا یہ 30 سے 40 کے درمیان ان کے پاس ہیں. اچھا یہ میں نے جتنے آپ کو طیارے بتائے ہیں نا, اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ جب یہ ایکٹیو وارفیئر کے اندر ان کو ضرورت ہوتی ہے, اس میں سے 50% سے بھی لیس, 40% آپ لگا لیں دستیاب ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے, ان میں کوئی نہ کوئی خرابی آئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عددی اعتبار سے آپ کو بڑے فگرز نظر آئیں گے, 200 سم تھنگ یہ ہیں, 50 یہ ہیں, 90 یہ ہیں. لیکن موسٹلی جو ہے وہ رافائل بھی تو ان کے پاس آلموسٹ, رافائل تو وہ اب آ کے تھوڑے وہ تقریباً یعنی کہ تقریباً وہی نا, جتنے بھی یہ طیارے ملا لیں پاکستان سے عددی لحاظ سے زیادہ ہیں, لیکن جو آپریشنل ہوتے ہیں نا وہ 50 to 40% ہوتے ہیں. اچھا اب انہوں نے 1983 میں غالباً جو تھا نا 80s میں یہ سٹارٹ کیا تھا, اور یہ 10 سالہ پروجیکٹ تھا. یعنی کہ 83 میں سٹارٹ ہو کے اس کو 91-92 میں نا آپریشنل ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40 دفعہ تو اس کا ڈیزائن ہی بدلا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ 50% ان کی اپنی ہے, اور 50% جو پارٹس ہیں نا وہ باہر سے آتے ہیں. اس کا جو انجن ہے وہ امریکن ہے. اچھا ٹھیک ہے, غالباً جنرل الیکٹرک, جنرل موٹرز وغیرہ. ارنب گوسوامی صاحب جو تھے وہ جیسے یہ واقعہ اس کے بعد جو ہے وہ ہاں جی امریکہ کو کہ یہ جی سلو کر رہے ہیں, یہ ذمہ دار. اس کے بعد بھی یہ ان کے فلیٹ کا حصہ نہیں بن سکا پراپر. یہ ان کے فلیٹ کا حصہ, یہ آپریشن سندور میں اپنا وہ دکھاتے ہیں, اس میں تیجس نہیں ہوتا. یہ پراپر جو کہتے ہیں نا ان کی ایئر فورس کے اندر انڈکٹ کیے گئے, یہ طیارے شامل کیے گئے, یہ 2016 میں کیے گئے. ٹھیک ہے, 2016 میں پہلے طیارے ان کو ملے تھے. اس کے بعد بھی ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی 12 کے 13 دفعہ نا مسئلے مسائل آئے ہیں. یہ میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ یہ جو ایئر شو تھا اس کے اندر بھی باقاعدہ لوگ رپورٹ کر رہے تھے. نہیں وہ کہہ تو رہے تھے کہ جی کوئی آئل لیکیج اور
اس میں اچھا ہے نا تکنیکی خامیاں بہت ہیں. اب میرے خیال میں آبویسلی لوگ جو شیئر کریں کہ جو پائلٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اسکواڈرن لیڈر بڑا سینئر تھا. اگر آپ وہ ویڈیو میں بھی دیکھیں, میرے خیال میں جس طرح وہ فلائٹ کر رہا تھا وہ ٹھیک ٹھاک کر رہا تھا, لیکن جب وہ اینڈ ٹائم پہ بالکل نیچے آیا نا تو شاید کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے وہ دوبارہ اوپر نہیں اٹھ پایا. پائلٹ نے اپنی طرف سے کوشش وغیرہ کی ہے. اچھا, اب اس میں جو ڈیزائن کے اندر جو ایروناٹیکل سے ریلیٹڈ جو بندے ہیں نا, اگر ان کے اس کے بارے میں جو ان کا تیجس گرا ہے نا, اس کی ڈیزائن کی جو خامیاں بیان کی جاتی ہیں اور وقتاً فوقتاً 2016 سے لے کے جب سے یہ شامل ہوا ہے اب تک جو اس کی ڈیزائن کی خامیاں نظر آئی ہیں نا, جو وہ ایک تو یہ کہ جناب اس کا جو وزن ہے نا وہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے, جو رینج ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو اسلحے کی محدود صلاحیت ہے اس میں آپ اتنی وہ نہیں, یعنی کہ وہ ایڈیشن وغیرہ کر سکے, اس میں آپ اتنی ایڈیشن وغیرہ نہیں کر سکتے, اور طیارہ جو ہے نا کم ایندھن یعنی کہ اس میں آتا ہے اور وہ پرواز جو ہے وہ شارٹ کر سکتا ہے. اچھا, اس میں ایویونکس کے مسائل بھی ہیں, یہ ٹیکنیکل میں آپ کو ٹرمز بتا رہا ہوں. یہ ٹیکنیکلی دیکھیں نا اگر تو وہ لو بیسیکلی ان کا تو میرے خیال میں یہی کانسیپٹ ہے نا کہ لو ویٹ رکھیں گے, لو ویٹ میں لو فیول بے شک آ رہا ہے, لو آ رہا ہے, لیکن اس کی وجہ سے شاید اس کی مینوورٹی میں ہاں اگر جو کمپرومائز کیا وہ ٹھیک ہے. ابھی تو دیکھیں, ابھی تو جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم لوگ ایک ہم ایز اے لے مین جو ہم لوگوں نے پڑھا, میں نے اس پر تحقیق کی, ہم ہیں نہیں. اس کی بیسیکلی اب ہوں گی تقریباً 5-6 مہینے اس کی تحقیقات ہوں گی, اور یہ کوئی تحقیقات جو ہوتی ہے نا ڈھکی چھپی نہیں ہوتی, یہ انٹرنیشنل, کیونکہ ایرو یعنی کہ ٹیکنالوجی سے, ایروپلین کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہ کریشز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے پبلک کیا جاتا ہے, اسٹڈی کیا جاتا ہے, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ادھر ان کے اس تیجس کو لانے کا مقصد کیا تھا, یہ انٹرنیشنل آرڈرز لینا چاہ رہے تھے, کیونکہ ایئر شو تھا, ہم لوگوں کا بھی JF-17 تھنڈر گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. مقصد یہ تھا, یہ انڈین فضائیہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. دیکھیں, ایک تو چیز ہوتی ہے کہ کوئی نا آپ لوگوں کا کوئی نظر آ جائے کہ چلیں یار کوئی ایسی کوئی چیز ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے طیارہ گر گیا, لیکن ایٹ لیسٹ جو پائلٹ تھا وہ ایجیکٹ کر گیا. اچھا, اس کے ڈیزائن کے اندر ایک اور مسئلہ جو میں اب یہ ٹیکنیکلٹی ڈسکس کر رہا تھا, اس کے اندر پہلے بھی یہ کچھ طیارے گرے تھے تو ان کے اندر یہی چیز کی گئی تھی کہ یہ ایمرجنسی کے اندر ایجیکشن کے اندر نا پرابلم کرتا ہے, اور یہ بات ہم کو نظر آئی, ٹھیک ہے. یہ چیزیں یہ نہیں کہ ابھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہیں, یہ چیزیں پہلے پوائنٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. 12-13 خامیاں جو ہیں اس کی ڈیزائن کی وقتاً فوقتاً وہ سامنے آتی گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود انہوں نے اس پر یا تو کوئی کام نہیں کیا, یا اگر کیا ہے تو اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کوئی فائدہ ان کو یعنی کہ نہیں ہو سکا. یعنی کہ 1983 سے لے کے اب تک یعنی کہ کتنے سال ہو گئے, 80s سے لگا لینا آپ, یعنی کہ آلموسٹ اگر 80 سے لگائیں تو آج 2025 ہے, 45 ایئرز ہو چکے ہیں, اور یہ ابھی تک اس طیارے کو پراپر یعنی کہ وہ نہیں کر سکے. لیکن ویسے دیکھا جائے انڈیا اگر ہم کمپیئر کریں تو جو اسپیس انجینئرنگ ہے اور جو اسپیس پروجیکٹ ہے اس میں تو کافی آگے ہے, اور مون لینڈنگ دیکھیں نا, اب یہ دیکھیں نا آپ کے سامنے ہی ایک چیز ہے, وہ مودی صاحب کی بڑکیں تو بڑی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بڑکوں کے مقابلے میں بات تو یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فوج بڑی اسٹرانگ ہے, اس کا ہمارے ڈیموکریسی کو نقصان ہے, لیکن اوبیسلی ہمیں فائدہ بھی بہت ہے, فائدہ ہمیں پھر جو ہے نظر آتا ہے, اور وہاں پر ڈیموکریسی اسٹرانگ ہے ہماری نسبت, لیکن وہ اوبیسلی ہاں وہ اس میں دیکھیں نا. اچھا, اب ان کے جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ کوئی اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ان کے بہت سے اسکینڈلز بھی آ چکے ہیں. ان کے یعنی کہ مختلف طیاروں کی خریداری کے اسکینڈلز آتے رہے ہیں, ایون کہ وہ جو انہوں نے اپنا فرانس سے جو رفال خریدے تھے تو اس کے اوپر کانگریس جو ہے انہوں نے بڑا رول ڈالا تھا کہ اس کی بھی پرچیز کے اندر کچھ مسئلے مسائل ہیں. پچھلے تقریباً 25 سے 30 سالوں کے اندر 400 ان کے طیارے گر چکے ہیں, 400 حادثات ہو چکے ہیں, 400, اور اس میں غالباً 200 سے زیادہ پائلٹس جو ہے نا, اور یہ اتھینٹک انفارمیشن ہے, 200 پائلٹس جو ہیں وہ ان کے اپنی جان جو ہے نا گوا چکے ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا عامر خان کی ایک فلم بھی تھی, آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے کہ نہیں,
وہ جس میں نا ان کی کوئی طیاروں سے ریلیٹڈ ہی تھی. اب مجھے وہ فلم کا نام اچھا یہ میں کہیں پر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہے تو اس میں بھی نا ان کے وہ جو تھی نا وہ کنٹروورشل ہو گئی تھی فلم. کیا ہی بات ہے, ابھی پھر اکشے کمار ایک فلم بنائے گا, آئیں گے اوپر سے یہ پاکستان کے اندر, وہ ادھر جا کے سارے اڈے تباہ کر دیں گے, تو فلم تو پھر رہنے ہی دیں. سخوئی جو ہے نا ان کے وہ تقریباً 10 سے زیادہ تباہ ہو چکے ہیں, MiG-29 کے بھی درجن سے زیادہ ہو چکے ہیں, ہیلی کاپٹرز ان کے 100 سے زیادہ گر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میرے خیال میں 1947 سے کا ہی ڈیٹا ہوگا, پرانا ڈیٹا ہوگا کافی. نہیں یعنی کہ ایک چیز ہے. اچھا ان کے اسکینڈلز بھی بہت ہیں اس میں, بوفرس اسکینڈلز ہیں, توپوں کی خریداری کا اسکینڈل ہے, اگستا ویسٹ لینڈ ہیلی کاپٹر اسکینڈل تھا, اس میں بھی کافی وہ ادھر کے سیاستدان نا وہ پورا انصاف کرتے ہیں, وہ جو بھی ہے. رافیل کی جس طرح آپ نے بتایا ڈیل میں بھی انتہائی مہنگی ڈیل ہوئی, کانگریس نے اس پہ سوال بھی کلیم کرتی ہے. ہاں نہیں یہ تو انٹرنیشنل میڈیا کی بھی زینت بنا ہوا ہے, اور دفاعی ٹھیکوں میں کئی کک بیکس جو ہیں لی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی منصوبوں کے اندر نا. چلو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عددی برتری جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی جنگوں کی کامیابی کا باعث نہیں ہو سکتی. یہ بات ان کو بھی سمجھ لینی چاہیے. تو آپ کو مطلب جو ریسنٹ ہمارا ہوا مسئلہ اس کے اندر بھی نظر آ ہی گیا جی کہ ٹیکٹیکل اب تو سارا دور ہی آپ کا الیکٹرانک وارفیئر ٹیکٹیکل. اور اگر ریسنٹلی دیکھا جائے تو یہ ابھی مئی کی بات ہے نا جب ہم لوگوں نے ان کو یعنی کہ ان کے 7 طیارے گرائے ہیں. ابھی وہ اس شوق سے باہر نہیں تھے نکلے, فضائیہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا. ٹھیک ہے, ابھی اس سے باہر نہیں نکلے تھے جو یہ حادثہ ہو گیا. یہ بھی آ رہا تھا جو ایک فرینچ کمانڈر ہے اس نے بھی شیئر کیا تھا وہ اپنے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے ساتھ کہ وہ انہوں نے بھی اب یہ بات مانی کہ رفائل واقعی گرے ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو تھا وہ جو ٹیکٹیکل وارفیئر والا جو تھا نا وہ پاکستان بہت بہتر تھا ایئر فورس میں, اس وجہ سے جو ہے رفائل اپنی وجہ سے نہیں گرا. جی تو ٹیکنیکلی جو ہماری وہ اچھا انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ٹیکنیکل جو تھا وہ پاکستان بہت بہتر تھا اپنے J-10C. اچھا اگر کمپیریزن کیا جائے نا تو وہ بے شک وہ زیادہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو رفائل ہے زیادہ 5th جنریشن والے ایئر پلینز ہیں, اور زیادہ مطلب کہ ان کو سپیریئر کنسیڈر کیا جاتا ہے. یورپین ٹیکنالوجی بالکل ایسے ہی ہے, یورپین ٹیکنالوجی. لیکن انہوں نے فرینچ نے کمانڈر نے خود بتایا ہے کہ پاکستان کا جو ایئر فورس کا جو ٹیکنیکل اور جو تھا نا وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جناب والا. بہرحال جی افسوسناک ایک واقعہ تھا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اس پہ یہ نہیں کہ کوئی خوشی نہیں منا رہے, نہ ہی ہماری قوم کی عادت ہے کہ کہتے ہیں نا دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانے. لیکن زیادہ تر جو سینسیبل لوگ ہیں نا وہ obviously اس کو, لیکن انڈین میڈیا ابھی بھی وہ چند ایک یعنی باتوں کو لے کے نا اٹھا کے تو اوور آل دیکھیں جی, اوور آل پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کے کوئی جو بھی سینئر اسٹیٹ میڈیا ہے ایشو ہوا تھا نا تو وہاں پر بہت زیادہ جو خوشی منائی جا رہی ہے. ایسے وہ بناتے بھی ہیں لیکن ہم ایسے نہیں ہیں, ہمارے زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے دیکھیں جس چیز کا مذاق بنتا تھا نا, ہم نے آپ کے وہ جو ابھی نندن کا مذاق وہ بنتا تھا وہ ہم نے اڑایا, اور وہ آپ لوگوں نے اپنا مذاق خود اڑوایا. بات یہ کہ ہم بھی اتنا مذاق نہیں اڑاتے, لیکن وہ جب آپ کے سامنے والا اس طرح کی باتوں پہ حرکتوں پہ ہے نا پھر آپ ساری بات تھوڑا بولنا پڑتا. بہرحال جی اس ویڈیو کو میں کرتا ہوں شارٹ. اوور آل بہت افسوسناک واقعہ ہے, لیکن انڈین فضائیہ کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ابھی مودی صاحب کو پہلے ہی یعنی کہ اس سے باہر نہیں آ پائے تھے, اور کوئی نہیں اچھی بات ہے, یہ لوگ ایسے ہی رہے, ہمارا تو فائدہ ہی ہے. چلے بہرحال جی یہ ہے کہ اب مزید اگر ان کے ذہن میں کوئی اس طرح کے کوئی خرافات ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی کرنا ہے تو میرے خیال میں تھوڑے عرصے کے لیے وہ ذرا اس پہ بھی ذرا تھوڑی نا دھول بیٹھ جائے گی اس کی. باقی آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو, اللہ حافظ.